قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی واجب ہوتی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سال قربانی نہیں کی، یہ بتانے کے لیے کہ صاحب یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ تو قربانی سنت ہے، مگر سنت مؤکدہ ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو، حسن درجے کی روایت ہے، جس کو طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مصلی میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو قربانی سنت موقع ہے۔ قربانی کا بدل صدقہ خیرات نہیں ہے۔ 10,000 کے بکرے کی آپ قربانی کر دیں، آپ 1,00,000 روپیہ کسی غریب کو دے دیں، آپ کو قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، اور قربانی بھی اپنے وقت پر ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر، اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ تو بس گوشت کی بکری ہے۔ قربانی وہ ہوگی جو وقت پر کی جائے۔ وقت کب ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے کے پہلے تک، 13 تاریخ کی عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے؟ 8 جانور ہیں جن کا ذکر قرآن میں، 8 جوڑے ہیں، یعنی 4 جوڑے 8 جانور، من المعز اثنین من الضأن اثنین، بکرے کا جوڑا یعنی بکرا بکری، بھیڑ کا جوڑا بھیڑا بھیڑی، دمبا یہ بھیڑا ایک ہی قسم ہے، اور من البقر اثنین گائے کا جوڑا، من الابل اثنین اونٹ کا جوڑا، یہ 8 جانور ان کی قربانی ثابت ہے۔ قربانی کا گوشت یقیناً آپ اسٹور کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مگر اپنے لیے اتنا اسٹور کر کے رکھ لیا جائے کہ 2 مہینے تک کھایا جائے، اور غریب پڑوسی بیچارہ اس کے گھر، جس کے گھر قربانی نہیں، وہ گوشت کے لیے ترسے، معاف کیجئے، آپ نے قربانی کی روح کو نہیں سمجھا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی انا کو قربان کیا جائے۔ آپ نے جانور قربان کر دیا اور اپنی فریز میں گوشت بھر کے رکھ لیا، پڑوسی بیچارہ رشتہ دار جس کے گھر میں قربانی، اس کے گھر میں آپ نے نہیں بھیجا، ہونے والے داماد کے گھر آپ نے 2 ڈوران بھیج دی، ہونے والے سمجھی کے آپ نے 2 ڈوران بھیج دی۔ ہمارے یہاں قربانی کا گوشت رشتہ داریوں کے حساب سے جاتا ہے، نیا سمجھیانا ہے تو چلو صاحب بڑی بڑی ران جا رہی ہے، اور جو پرانے رشتہ دار ہیں ان کے یہاں نہیں بھی جاتا ہے۔ تو قربانی کا معیار رشتہ داری نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا گوشت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جس کے یہاں قربانی نہیں اس کو ترجیح دو۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں آپ۔ ہاں، اگر کسی غیر مسلم کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ غیر مسلم قربانی کا گوشت ہم دیں گے، اس کو بنائے گا، ساتھ میں شراب بھی پیے گا، ایسے غیر مسلم کو آپ نہ دیجیے، جس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ شراب پیے گا نہیں۔ ہاں، جو ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے اچھے تعلقات اور پتا ہے کہ نہیں یہ سب کام وہ نہیں کرے گا، اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ تقسیم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، اللہ نے قرآن میں کہا خود کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، غریب کو کھلاؤ، محتاج کو کھلاؤ۔ تو جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کو پہلے دو۔ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داری میں پتہ لگاؤ جن کی قربانی نہیں ہوئی، ان کو پہلے بھجواؤ۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے، دوسرے سے کرا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا بہتر ہے اور افضل ہے۔ قربانی دن میں کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ ہو تو رات میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں کرنے میں کوئی حرج، کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی۔ تو قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے قربانی کا جانور لانے میں بہت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور لینے گئے، آپ کو جو پسند آیا لائیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی صرف ہمارے اسلام میں نہیں ہے، قربانی ہر مذہب میں، ہر قوم میں تھی۔ لوگوں نے طریقہ بدل ڈالا، لوگوں نے اپنے اپنے عبادت خانوں میں غیر اللہ کے نام کے لوگ قربانی کرنے لگے، ورنہ قربانی ہر قوم میں تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت میں ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے تاکہ جو جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے۔
قربانی کا گوشت بنانے والا جو کسائی ہے اس کو اجرت میں آپ قربانی کا گوشت نہیں دیں، تحفے میں دے سکتے ہیں آپ، اجرت میں کہ تو نے میرا بکرا بنایا ہے چل تو 2 کلو گوشت لے لے، اجرت میں نہیں دے سکتے۔ قربانی کی جو کھال ہے اس کھال سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو بیچ کر کے یا اس کو کسی مدرسے میں، کسی یتیم خانے میں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ کر کے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ، انسان زندہ رہتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اماں مر گئے تو چلو صاحب اماں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ابا کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ابا زندہ ہیں تو ابا کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ابا مر گئے تو ابا کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی، آپ کے بعد صحابہ نے آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ ہاں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب قربانی کرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے وَعَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں تمام لوگوں کو شامل کیا۔ اب امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے دعا پڑھی اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اے اللہ تو اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما، تو امت میں زندہ مردہ سب آ گئے۔ اس لیے علامہ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر ہمارا کوئی میت رشتہ دار ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم اپنی قربانی کے ثواب میں ان کو شامل کر سکتے ہیں، مگر الگ سے بکرا لائیں ان کے نام سے اور ان کی قربانی کریں، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی ہی میں عقیقہ کر لیتے ہیں۔ آپ پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، بقرعید پر بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے، قربانی کا جانور الگ ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور واضح طور پر عیبدار نہیں ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے، تھوڑی سی سینگ ٹوٹ گئی ہے، ہلکا پھلکا اس کے دیکھنے میں کچھ فرق آ رہا ہے، وہ سب عیب چل سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر کے ایسا عیبدار بھی نہیں لینا چاہیے۔ مگر واضح جو عیب ہو کہ کانا پن واضح ہے، لنگڑا پن واضح ہے، ایسا جانور، یا بالکل مریل ہے، ایسا جانور نہیں لینا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے عمر کا مسئلہ حل کر دیا نشان بتا کر، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کا جانور دتا ہونا چاہیے۔ کل ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ بڑے بھروسے مند آدمی نے کہا ہے کہ جانور 1 سال کا ہو چکا ہے لیکن دتا نہیں ہے، تو قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا صاحب یہ بھروسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نشانی بتائی ہے، مسنہ مطلب جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے اور 2 دانت نکل گئے ہوں، اب وہ 1 سال میں نکل گئے ہوں، 1 سال کے پہلے ہی نکل گئے ہوں، تو دتا ہونا چاہیے۔ ہاں بھیڑ کا بچہ اگر 1 سال کا ہے، بھیڑا کا بچہ، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر وہ ادنت ہے تب بھی، دتا نہیں ہے تب بھی ہو جائے گا، اس میں اس کی گنجائش اللہ کے نبی نے دی ہے، مگر باقی جانوروں میں دتا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی دعا کیا ہے؟ لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں قربانی کی دعا کے لیے، آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کرتے ہو جائے گا، کچھ نہیں آتا آپ کو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرنے ہو جائے گا۔ اگر آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی نہ تو یاد کر سکتے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، بس اتنا پڑھیے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کریں۔ اگر آپ چاہیں تو وہ لمبی دعا بھی صحیح سند سے ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی اگر آپ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو اللہم تقبل من کے بعد اس کا نام لیجیے، مثال کے طور پہ اس کا نام عبداللہ ہے، اللہم تقبل من عبداللہ، اللہم تقبل من عبد الرحمن، اور اگر اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کرنا ہے اللہم تقبل من عبداللہ و اہل بیتی، اپنی طرف سے کریں گے وہ اہل بیتی، اس کی طرف سے کریں گے وہ اہل بیتی، ٹھیک ہے۔ ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا جانور چاہے وہ بڑا جانور،
ایک بکرا کی، ایک بکری کی بھی قربانی آپ اپنی فیملی، پوری فیملی کی طرف سے کر سکتے ہیں، مگر ہاں اگر بیٹے الگ رہ رہے، ان کا کچن الگ ہے، ان کا کاروبار الگ ہے، تو پھر وہ الگ فیملی مانی جائے گی، پھر ایک بکرے کی قربانی سب کی طرف سے نہیں ہو، لیکن سب ساتھ میں ہیں تو ایک بکرے کی قربانی سب کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم ہو، لوگوں تک پہنچے اور ہمیں ثواب بھی پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، بھئی حج کے موقع پر بھی ایک ہی قربانی ہے، مگر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ کی قربانی کی اور اپنی وفات کے 2.5 مہینہ پہلے کی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آدمی کو قربانی دل کھول کے کرنی چاہیے، لیکن ہاں اس میں بہت پریشانی، مول لینا، قرضہ لے لینا، اور یہ کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سوچنا، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو مت کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حیثیت ہے تو حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے قربانی کیجیے۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے جو باتیں میں نے بیان کی، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا موحد بنائے، ان کے جیسی توحید، ان کے جیسا ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم امن و امان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنا یہ دوسرا اسلامی تہوار منائیں، اور اللہ تعالی ہر آفت سے، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت کرے اور سکون کے ساتھ ہمیں اپنا یہ تہوار گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔